الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومقلب دم امرئ ليريق دمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رسول اس لیے دیا تاکہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور زندگی کے موڑ میں جتنے بھی مسائل اور حالات آنے والے ہیں ان تمام چیزوں میں اپنے نبی کی پیروی کرے. اور اللہ نے نبی بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا: وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم رسول اسی لیے بھیج رہے ہیں تاکہ اے میرے لوگوں، اے انسانوں، تاکہ تم رسول کی پیروی کرو. اور رسول کے خلاف جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ رسول کی شریعت پر بھی عمل کر لیں تاکہ مسلمان بھی ہم رہیں، اور رسول کے جو دشمن ہیں ان کے شریعت پر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ عمل کر لیں تاکہ وہ لوگ بھی خوش رہیں، تو قرآن کریم نے ہم لوگوں کا ذہن صاف کر دیا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ اگر مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا ہو کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور یہود و نصارہ کے کلچر، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے کلچر کو اختیار کر کے ان کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترضى، ہرگز ہرگز. ایک تو ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ اور یہ سامان لے کے آنا مت بھولنا، اور کہیں گے ہرگز مت بھولنا، یعنی کسی حال میں مت بھولنا. تو قرآن پاک کا انداز لن ترضى، ہرگز ہرگز یہود و نصارہ تم سے خوش اور راضی نہیں رہیں گے، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم لوگ مکمل اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے پیروکار بن جاؤ، ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ. یعنی اسلام کو چھوڑ دو اور کافر بن جاؤ، تبھی وہ لوگ خوش رہیں گے. یہ قرآن کریم نے ہم لوگوں کا ذہن صاف کیا. اس لیے اس بھول کے اندر ہم لوگ ہرگز نہ رہیں کہ مسلمان بھی رہیں اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے خلاف کچھ عمل بھی کریں، شریعت کے خلاف کچھ کام بھی کریں. اس سے اگلا آدمی خوش ہو جائے گا تو ہرگز نہیں، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور وہ آدمی بھی آگے چل کر کے ناراض ہو جائے گا. تو میرے دوستو، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی بخاری شریف کی، کہ اللہ کے نبی فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا.
تو صحابہ کرام فرمایا قیلا، سوال کیا گیا من ابا یا رسول اللہ کی انکار کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو جان لیں کہ آپ کی کل امتی یدخلون الجنہ، آپ کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صاف فرما دیتے من عصانی، لیکن اس سوال کے جواب میں جواب کا انداز اللہ کے رسول بدل دیے، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری شریعت کے خلاف عمل کیا، میری سنت کے خلاف عمل کیا، اس آدمی نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو گویا نبی کی اگر آدمی نبی کے امت اجابت امت دعوت ہو، نبی کی شریعت ہی کا انکار کر دے، وہ کافر ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر نبی کا کلمہ قبول کر کے نبی کی شریعت کے خلاف فروعات کے اندر کریں تو وہ آدمی فاسق ہے، یہ بھی شروع میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو بھی سزا کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو دخول اولی، پہلے فرصت میں پہلے شروع ہی سے جنت میں آدمی چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی آدمی جہنم میں چلا گیا وہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اصل کامیاب وہ شخص ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہ جائے، شروع ہی سے جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہ آدمی کامیاب ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب میں بلسگرہ میں تھا تو دکانداروں نے مجھ سے گزارش کی کہ مفتی صاحب عید کے اندر جتنی خریداری نہیں ہوتی اس سے زیادہ لوگ 1 جنوری کے موقع پر خریداری کرتے ہیں۔ جب دیہاتوں کا یہ عالم ہے تو شہروں کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میں نے اس مناسبت سے کہ چونکہ 1 جنوری آنے والی ہے اور لوگ ہیپی نیو ایئر کا لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر کچھ بات کریں۔ مکمل بات تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن موٹی موٹی بات کہ غیروں کے کلچر اپنانے سے انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے اور انسان کتنی بڑی ہلاکت کے اندر چلا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک ولی آدمی تھے، بڑے بزرگ، بڑے ولی، اور ہولی کا دن تھا، سارے لوگ ہولی کھیل رہے تھے، رنگ کھیل رہے تھے۔ ایک گدھا ایسے ہی جا رہا تھا تو اس بزرگ نے مذاق میں کہ اے گدھے، تمام لوگ ہولی کھیل رہے ہیں، تم کو کوئی نہیں رنگتا ہے۔ اور وہ بزرگ پان کھائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ لو تم کو کوئی نہیں رنگ دیتا، میں رنگ دیتا ہوں، تھوک دیے اس نیت سے۔ تو لوگوں نے لکھا ہے کہ اس ولی کا ایمان سلب ہو کر کے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا بلکہ کفر پر خاتمہ ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ غیروں کی تہذیب جو اپنائیں گے خوشی کے ساتھ تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سمجھ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی میں عبرت کے لیے کہ چونکہ واقعہ سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بزرگ جن کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، روزہ نہیں چھوٹتا تھا، نورانی چہرہ، تہجد کے پابند ولی اور بزرگ آدمی تھے جن سے لوگوں کے ایمان بنتے تھے، انہوں نے ایک انجانے کے اندر اور غلطی سے یہ غلطی کر دیا، ایمان ان کا ختم ہو گیا اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا بلکہ کفر پر خاتمہ ہوا۔ اب ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کے اندر دینداری کیسی ہے اور ہم لوگ کتنے شریعت کے پابند ہیں اور غیروں کے طریقہ کو ہم لوگ فالو کریں اور ان کے طریقے پر عمل کریں تو میرے دوستو یہ ہم لوگوں کی ہلاکت ہوگی۔ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میری امت پر بھی ایک دور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے اوپر آیا۔
اس حدیث کے شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی لفظ علا استعمال کیے، اور علا یہ ہلاکت اور بربادی کے لیے آتی ہے، یعنی اشارہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، شریعت سے بغاوت کی وجہ سے وہ لوگ ہلاکت و بربادی کے اندر پڑے اور ذلیل ہوئے تھے، اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک دور آیا، عطا علی امتی میری امت کے اوپر بھی آئے گی، حذو النعل بالنعل، نعل کے معنی جوتا اور حذو کے معنی کسوٹی کے آتے ہیں، کہ جس طرح جوتا موچی بناتا ہے کسوٹی پر تو دونوں پیر کے جوتے بالکل سیم برابر ایک ذرا فرق نہیں ہوتا، اسی طرح میری امت نعوذ باللہ اتنے گھٹیا بن جائے گی اور میری امت اتنا زیادہ گر جائے گی، حذو النعل بالنعل کے قدم سے قدم ملا کر کے بالکل یہود و نصارہ کے طرز پر ان کے کلچر کے اوپر زندگی گزارے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمائے حتیٰ انکان منہم من اتا امہ علانیتاً، کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زناکاری بدکاری کرتا ہے، لیاتینی فی امتی، تو میری امت کے اندر بھی ایسا آدمی کرے گا۔ اور نعوذ باللہ یعنی ایک مثال بیان کی کہ بالکل سیم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے کہ میری امت، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ایسا عمل کرے، بلکہ اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے کے اندر لوگ سود سے بچ جائیں گے تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچیں گے۔ کیا مطلب کہ سود کھانے کی اجازت ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب اس حدیث کا مطلب اور اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ تم لوگ مکمل طاقت اور کوشش کرنا سود سے بچنے کی۔ اسی طرح اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ یہود و نصارہ کے کلچر سے پرہیز کرنا، اس کی تم پوری کوشش کرنا۔ اب مجھے افسوس ہوا کہ انجینئر مرزا علی پاکستان، جو ایک نہایت جھوٹا شخص اور نہایت کمینہ شخص حدیث کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے، اس کا میں نے ویڈیو سنا اور کہا کہ ہپی نیو ایئر کہنا یہ کوئی عقیدے کی بات تو ہے نہیں، مذہبی اعتبار سے تو کچھ ہے نہیں، کرسمس منانا یہ تو ناجائز ہے، لیکن ہیپی نیو ایئر کہنا اس کے اندر کوئی مذائقے کی بات نہیں، علماء اس سے منع کرتے ہیں، یہ لوگ خشک مزاج کے ہو گئے، یہ لوگ سوکھے ہو گئے اور ان کو دنیا کی تہذیب معلوم نہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ جو نوجوان اس مرزا انجینئر کی بات پر آتا ہے وہ تو نعوذ باللہ گمراہی کے اندر پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، اگرچہ آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ 1900 سے پہلے تک 1 جنوری منانے کا تصور اور اسی طرح خرافات منانے کا تصور نہیں تھا۔ یہ یہودی لوگ جو بالکل نیچے درجے کے کمینے لوگ تھے، ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ فلسطین کے اندر جا کر کے یہ لوگ کہے کہ کیا تم لوگ میری مدد نہیں کرو گے، ہم کو جائے پناہ دے دو اور یہ پناہ کی جگہ دے دو، لیکن یہ یہودی لوگ نبی کے زمانے سے شاطر اور سب سے بڑا خبیث قوم یہ یہودی، دھوکے باز، بےمان، ظالم، کمینے، جتنے بھی برائیاں ہیں ان کے اندر ہے کہ آج اسرائیل کو قبضہ کر کے فلسطین کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن ہیں۔ تو یہ نیچے درجے کے لوگ تھے، یہ جاپانی جہاز کے اندر رہتے تھے، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، ان کی طبیعت نہیں لگتی تھی تو سالگرہ مناتے تھے بیٹے کی پیدائش پر۔ جب تمام چیزوں سے طبیعت ان کی نہیں لگی تو ایک مرتبہ دسمبر کے ختم پر رات کے اندر ان لوگوں نے شراب و کباب کا دور چلایا تاکہ ان کا دل بہلے، اور ان کا دل بہلے اور چونکہ
11:59 پر یہ لوگ اپنے پروگرام کو بتی بند کر دیتے ہیں اور پھر 12:01 کے اوپر ہیپی نیو ایئر کا یہ سب جملہ بولتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا پیداوار ہے. اس کا شریعت سے اگرچہ کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کے اندر پیروی کرنے سے منع کیے کہ محرم کے اندر رکھنا ہے تو 2 روزہ رکھو، 1 روزہ نہ رکھو. جب نبی کو عبادت کے اندر ان کا طریقہ پسند نہیں ہے، اگرچہ اس کا تعلق مذہب کے اعتبار سے نہیں ہو، لیکن اللہ کے نبی جو فرمائے کہ عطا بنی اسرائیل کے عطا علی امتی کما عطا علی بنی اسرائیل، کہ میری امت یہودیوں کی پیروی کرے گی تو اس میں ساری چیزوں سے بریک ہو گیا. یعنی ہر وہ کام جس کے اندر گندگی ہو اور شریعت کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے نبی تو صاف تعلیم دیے، من کسر سوادن وہو منہم، کہ جو آدمی کسی گناہ کے مجمع میں زیادتی کرے گا وہ آدمی بھی اسی میں شامل ہوگا. تو بار شروع سال میں تو یہ لوگ رنگ رنگیلی منائے. جب دوسرا سال آیا تو جو نیچے درجے کے کام کرنے والے انجینئر لوگ تھے وہ اپنے سے سینئر لوگوں کو کہے کہ پر سال ہم لوگ 1 جنوری منائے تھے، بڑا مزہ آیا تھا، آپ ہمارے لیے انتظام کر دیجئے. چنانچہ ان لوگوں نے لڑکیوں کا انتظام کیا اور اس طریقے سے دوسرے سال بھی شراب و کباب کے ساتھ، زناکاری کے ساتھ یہ لوگ 1 جنوری مناتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر دھیرے دھیرے جب یہ مشہور ہو گیا کہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں تو کنوارے لڑکے لڑکیاں بھی، بعض لوگ شادی شدہ جوڑے بھی اس طرح افراد میں شریک ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جو لوگ پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا تھا، جن کو اللہ پیسہ دیے ہیں جائز کام میں اور آخرت بنانے کے لیے، وہ لوگ نعوذ باللہ بمبئی میں جا کر کے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، چنانچہ اس سال 60 ارب کا یہ شراب پیا گیا تھا اور کئی 77 ارب یہ بازاری عورتوں کے پیچھے خرچ کیا گیا تھا. اس موقع پر جتنی دولت بہائی جاتی ہے ہندوستان کے اندر، کاش کہ اگر یہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا تو کوئی بھی آدمی غریب نہیں رہتا. تو یہ 1 جنوری 1900 صدی سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. 1900 صدی کے بعد اس کا تصور ہوا اور اس طریقے سے لوگوں نے رنگ رنگیلیاں منانا شروع کر دیا. جس طرح اپریل فولو منانا یہ یہودیوں کی سازش ہے، اسی طرح یہ ان کا ایک مذہب بن گیا. ان کی اگرچہ مذہب نہ ہو لیکن ان کا کلچر بن گیا. اور افسوس ہے اس مرزا انجینئر کے اوپر جو اپنے آپ کو عالم سے بھی بڑا سمجھتا ہے، امام ابو حنیفہ کو بھی اپنے علم سے اپنا علم آگے سمجھتا ہے، اس کو یہ نظر نہیں آئی کہ من کسر سوادن فہو منہم، کہ جو شخص کسی مجمع کے اندر زیادتی کرے گا وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا. اور اللہ کے نبی غیروں کی پیروی کرنے سے منع فرمائے ہیں کہ غیروں کی خالف الیہودا والنصارى، کہ یہودی لوگوں کے اور نصارہ کی تم لوگ پیروی مت کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کے جیسا بننا چاہے گا وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا. چنانچہ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اسلام پر شرم محسوس ہوتی ہو اور وہ غیروں کے جیسا بننا چاہتا ہو کہ ہم اس لیے یہ کام کریں تاکہ غیروں جیسا ہو، تو اس آدمی کا ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا. اور اگر وہ غیروں جیسا بننا تو نہیں چاہتا ہے، خواہشات نفسانی کے بنا پر کرتا ہے، تو میرے دوستو اگرچہ ایمان تو اس کا رہے گا لیکن وہ آدمی گنہگار ضرور ہوگا. اللہ کے نبی کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں تھا، میرے ساتھ تم مت رہو، تم کو ان یہود و نصارہ کا طریقہ پسند تھا، تم ان کے ساتھ جاؤ. تو بتائیے کہ اس دن ہمارا منہ کہاں رہے گا. اور یاد رکھیے کہ اگر ان رنگ رنگیلیوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صاف فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش یکون و ہوا، اس کی طبیعت، اس کی خواہش، اس کے دل کے اندر جو ارمان بنتے ہیں، ان کے دل کے اندر جتنی طرح کے خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، لما جیتو بھی، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق جب تک کہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمان کتنے گر گئے ہیں، اور مسلمان یہ نظریاتی اعتبار سے دوستو ہماری زمین تو انگریزوں سے آزاد ہو گئی، لیکن ہمارا ذہن ابھی تک انگریزوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس انگریزوں کے لباس میں، ان کی ٹائی میں، ان کے لباس میں، ان کے کلچر میں، ان کے تہذیب و تمدن کے اندر آج ایک نوجوان ان کے طرز پر بال کٹاتا ہے، جبکہ صاف اللہ کے نبی فرمائے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ اللہ کے نبی، یہ نسائی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی قضا سے، یعنی بعض بال کو کٹایا جائے اور بعض بال کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ سیل البوٹ کے اوپر کس طریقے سے بھدا شکل کے اندر ان کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں کہ تم کس طریقے سے بال کٹاؤ گے، جبکہ ہمارا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال وفرا، لما، جمہ، یہ 3 طرح کے بال ہیں، اور آج کے نوجوان ان غیروں کی تہذیب پر مر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول کتنا ناراض ہوں گے۔ چنانچہ یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیجیے کہ توریت کے کچھ مضامین اچھے ہیں، کیا لکھ لوں؟ کوئی ان کے مذہب کی بات نہیں، پیروی نہیں، ان کے کلچر کو اپنانے کی بات نہیں، کہ توریت کے بعض باتیں اچھی لگتی ہیں، کیا میں لکھ لوں؟ اللہ کے رسول کا چہرہ غضبناک ہو گیا، امتحوقون کما تحوقت الیہود والنصارى، کہ اے عمر، تم لوگ اس طریقے سے حیران و پریشان ہو رہے ہو جس طریقے سے یہود و نصارہ، ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس شریعت تھی، لیکن وہ منمانی کر کے وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور تم لوگ بھی اس طریقے سے حیران و پریشان ہو۔ انی لاتیکم بہا بیضاء نقیہ، میں تم لوگوں کے پاس روشن شریعت لے کر کے آیا ہوں، جس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں، جس کے اندر کوئی غبار نہیں، جس کے اندر ناکامی کا کوئی تصور نہیں، اور تم ان یہودیوں کی بات کرتے ہو۔ یاد رکھو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت کے پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر تم ان یہودیوں کی بات کرتے ہو، ان یہودیوں کا جو نبی ہے، اگر یہ میرا زمانہ پاتے تو یہ لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کرتے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، اے فی الافعال والاقوال، یعنی عمل کے اندر، عقیدے کے اندر، یعنی جو ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، عقیدہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، عمل بھی ویسا ہونا چاہیے، کام بھی ایسا ہونا چاہیے، ساری چیزوں کے اندر پیروی کرو۔ تو جب نبی کے بارے میں یہ ہے تو کیف وجدت قومہ، تو تم ان کے قوم کی کیسے پیروی کر سکتے ہو؟ تو جب یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور کسی بھی شریف مسلمان سے ایسا عمل نہیں ہوتا تو یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو میرے پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اور آپ لوگ ایک حدیث اور سن لیجیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہے نمبر 33 نمبر بھی آ جائے تو پاس ہو گیا، لیکن کیا 33 نمبر آنے پر آپ کے بچے کا 33 نمبر آئے تو کوئی خوش ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہیے، 33 نمبر میں بھلے پاس ہو گیا لیکن خوشی کا نمبر نہیں ہے۔ خوشی کا نمبر تو جب ہے جبکہ وہ مکمل طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی جو فرمائے کہ تم میں سے ایمان اس وقت مکمل ہوگا جبکہ اس کے تمام خواہشات، تمام جذبات، تمام ارمان
تمام نفس کی خواہشات لائی ہوئی شریعت کے مطابق بن جائے تو اس وقت مومن کامل اور اصلی مومن ہوگا، مفلحون جن کو فرمایا وہ مومن کے اندر داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی یہ فرمائے ثلاث من کن فیہ وجد طعم الایمان، کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ چکھے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر یہ تین باتیں ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوئی تو سمجھیے ایمان کی لذت سے ابھی ہم لوگ محروم ہیں۔ من کان اللہ ورسولہ حب الیہ مما سواہما، ایک یہ کہ اللہ اور رسول کائنات کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہو، کہ نفس چاہے بال بچہ، بیوی بچے، رشتہ دار، کمپنی، نوکری کے لوگ جتنا بھی ہم کو دباؤ ڈالے، لیکن میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ من کان اللہ ورسول حب الیہ مما سواہما، ایک یہ کہ اللہ اور رسول تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا من کان لا یحبہ الا من کان یحبہ لا یحبہ من کان یحب عبدا لا یحبہ الا للہ، کہ جو آدمی کسی بندے سے محبت کرے، ماں ہو، باپ ہو، سارے کے سارے رشتہ دار ہو، دوست ہو، ائمہ ہو، معزرین ہو، علماء ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوق ہیں ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہو، الا للہ، صرف اللہ کی وجہ سے، نہ شہوت کی وجہ سے، نہ نفس پرستی کی وجہ سے، نہ مطلب پرستی کی وجہ سے، صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو۔ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَذَ فِي النَّارِ، اور کفر کے اندر لوٹنے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں جلنے سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اسی طرح کفر کے اعمال سے اس طرح نفرت کرتا ہو۔ اگر یہ تین باتیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں داخل ہو گئی تو اللہ کے نبی فرمائے ذاق طعم الایمان، کہ وہ آدمی ایمان کی لذت پا گا، اور جب ایمان کی لذت پا لے گا تو عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، نبی کی شریعت پر اس کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو شکر کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کو استعمال کرو، اور اس کو رنگ رنگیلی کے اندر، شراب و کباب کے اندر، دنیا پرستی کے اندر، نفس پرستی کے اندر، شہوت پرستی کے اندر مت اس کو استعمال کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر پکڑ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے جو اعلان کیا، اور قرآن پاک کے اسلوب سے جو پتا چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے کسی قوم کو برباد نہیں کیا۔ جتنے بھی قوم برباد ہوئے وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور قوم کون ہے جو آج ہم لوگ جیسے بھی لگا کر کے جس پہاڑ کو اکھاڑتے ہیں وہ لوگ آسانی کے ساتھ ہمت کے ذریعے پہاڑوں کو کھود کر کے مکان آسانی سے بنا لیتے تھے، اور درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت دی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد، کہ ان کے جیسا دنیا کے اندر طاقتور قوم کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون بڑی طاقت والا، حکومت والا، سزا والا، کیل والا تھا، بڑی بھیانک سزا دیتا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی الفساد فی البلاد، جنہوں نے زمین کے اندر بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی پھیلائی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے، تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا، پھر ان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ قوم غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے میرے دوستو تباہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ سارے لوگ عیاشی فحاشی، پیسہ ملنے کے بعد اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے اندر جب قوم تک یہ برباد ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پکڑ دیا۔
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج تک ہم لوگ زندہ ہیں، ورنہ میرے دوستو ہمارے عمل نہایت گندا ہو چکے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم لوگ سنیچر کے دن مچھلی مت مارنا، بقیہ دن مچھلی مارنا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی آتی تھی اور بقیہ دن آتی ہی نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل نے ایک ترکیب نکالی کہ سنیچر کے دن نالی کھود کر کے گڈھا کھود دیے اور ساری مچھلی سنیچر کے دن آتی تھی اور اتوار کے دن نکالتے تھے۔ یہ ہیلا ان لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین کہ تم لوگ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے ان بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا اور سارے لوگ مر گئے۔ آج میرے دوستو اتنی نافرمانی، آپ شہر کے اندر رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ تو اتنا جانتے بھی نہیں ہے، جب دوست لوگ بتلاتے ہیں کہ اس طریقے سے نافرمانی ہو رہی ہے، عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ یہ تو شیطان بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو میرے دوستو اگر یاد رکھے کہ اگر یہ تنہائی کے گناہ اور نافرمانی ایسے نہیں رکے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی روزہ نماز نیکی کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن تنہائی میں اور جب کوئی نہیں دیکھتا ہو، گناہ کا موقع ملتا ہو، وہ گناہ پر پڑ جاتا ہے، اس کی نیکیاں اڑ جائیں گی اور قبر کے اندر سے ہی اس کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مومن بنایا، اور مومن چاہے پھٹا پرانا کپڑا کے اندر رہے، غریب رہے، لیکن مومن کی جو قیمت ہے وہ غیر مومن کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک ہیرا ہو، ہیرا کو پرانے کپڑا کے اندر رکھیے، ہیرا کی قیمت وہی رہے گی، اور ایک لوہا ہو، لوہا کو سونے کے بکس میں رکھیے، سونا کے بکس میں رکھنے کے باوجود لوہا لوہا رہے گا اور ہیرا ہیرا رہے گا پرانے کپڑا میں رہنے کے باوجود۔ تو میرے دوستو ہم لوگوں کے پاس مال و اسباب تجارت چاہے جتنی بھی زیادہ ہو یا کم ہو، ہماری رتبہ ہماری عزت اللہ کی نگاہ میں وہی ہے۔ اس لیے ان غیر قوموں کے عیاشی اور فحاشی کے پیچھے نہ چلے۔ اصل تو ہم لوگوں کی خوشی کا مقام اللہ نے جو ہم لوگوں کو صبر دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ آج میرے بندو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اور قیامت کے دن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارا جی چاہے گا، تمام خواہشات ہم تمہاری جنت کے اندر پوری کریں گے۔ اور دنیا کے اندر پورا ایک آدمی پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خواہش پوری کرنے کے لیے جنت کے اندر جگہ دی، اور جنت کے اندر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزلا من غفور الرحیم مہمان نوازی کی دعوت دی ہے کہ اے میرے بندو آؤ۔ اور جس طرح ایک مہمان آتا ہے اور شروع دن جس طرح عزت کی جاتی ہے، اسی طرح جس دن جنت میں ہم لوگ داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، جو عزت پہلے دن ملی تھی ہمیشہ وہی عزت اللہ کی یہاں جنت میں ملتی رہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا کہ تم لوگ نبی کی پیروی کرو، اور نبی کی پیروی کرنے کے بعد یاد رکھو کہ دنیا والے اگرچہ تمہیں کچھ سمجھیں، لیکن اس یاد رکھیے پیسہ ہو جائے اور خواہش پوری کرنے کے لیے آپ جو بھی نافرمانی کریں، لیکن خدا پاک کی قسم خواہش ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک آدمی کو کھجلی کی بیماری ہو، جتنا کھجلائے تھوڑی دیر تو کھجلانے کے وقت مزہ اور لذت آئے گی، لیکن کھجلانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی طرح گناہ اور نافرمانی کرنے کے بعد اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ ایسے ملک جہاں پر پیسے کی کوئی کمی نہیں اور وہ لوگ اپنی بیوی دوسری کی بیوی
سے بدل دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی اسی ملک کے اندر، سب سے زیادہ زناکاری اسی ملک کے اندر، لوگوں کو نیند نہ آنا اسی ملک کے اندر، سب سے زیادہ ٹینشن کی بیماری اسی ملک کے اندر۔ یہ میرے دوستو یاد رکھیے کہ زندگی خوشگوار پیسوں سے اور گناہوں کی لذت سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ زندگی خوشگوار بنے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانے سے، کہ نبی کی شریعت تم اپناؤ۔ اے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مقام پر فائز کیا کہ بچپن میں بستر پر ہیں اور چاند سے کھیلتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کی شریعت ہم اپنائیں گے، دنیا کو اللہ مسخر کر دیں گے، چاند سورج کو ہمارے قدموں کے اندر ڈال دیں گے۔ دائی حلیمہ غریب کہہ کے، یتیم کہہ کے بچے کو نہیں لے جا رہی تھی، لیکن شوہر نے کہا لے تو جاؤ۔ دائی حلیمہ غربت کی وجہ سے تھوڑی سی گھبرا رہی تھی، لیکن یتیم کا ہاتھ تھامنے کے بعد ان کا گھر برکت سے بھر گیا۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ نبی کا دین آج یتیم ہو چکا ہے، اور نبی پیشن گوئی کیے ہیں، بدا اسلام غریباً ان بدا الاسلام غریباً وسيعود كما بدا، کہ جس طرح آج شروع میں اسلام کو لوگ اجنبیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اخیر زمانے کے اندر بھی لوگ اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن جس طرح یہ نبی کے دامن تھامنے کے بعد دائی حلیمہ برکت والی بن گئی، اسی طریقے سے آج اگر ہم لوگ نبی کے دامن کو تھام لیں گے تو میرے دوستوں کمائی کم رہے گی، غریبی رہے گی، لیکن نبی کا دین اور نبی کا اخلاق، نبی کا کردار ہمارے اندر رہے گا۔ یہ سوکھی روٹی کے اندر بریانی کی لذت، اور جسم اگرچہ گرم رہے گا کہ مکان چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن روح ٹھنڈی رہے گی، دل ٹھنڈا رہے گا، اور آسمان سے، اسباب سے، سامان سے گھر بھرے ہوں لیکن نبی کی شریعت نہیں رہے گی تو میرے دوستو، اگرچہ جسم ٹھنڈا رہے گا لیکن روح گرم رہے گی، اور پھر کسی چیز کے اندر لذت نہیں رہے گی، زندگی بیکار ہو جائے گی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نبی کی شریعت کی پیروی ضروری ہے۔ تو بات چل رہی ہے کہ بعض لوگ جو گمراہی کے اندر آ گئے کہ اس وقت ہیپی نیو ایئر کہنا یا نئے کھانا بنانا یہ کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس نیت سے کہ یہ سال کی شروعات کا دن ہے اور غیروں کی تہذیب میں اور اس کی نیت سے ہم لوگ کرتے ہیں تو میرے دوستو، جیسا کہ میں نے واقعہ سنایا کہ ان بزرگ کا مقصد کوئی کفر اختیار نہیں تھا، لیکن ہولی کے دن ایک ولی کامل ایک گدھے کے اوپر پان کھا کر کے تھوکتے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو سلب کر لیا، تو گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک آدمی بڑا ولی اللہ، نیک چہرہ والا مؤذن تھا، لیکن اذان دینے کے لیے چھت پر چڑھا، پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا، نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑی اور اس کا دل دادا ہو گیا، شادی کرنے کے لیے پیشکش کیا، اس نے کہا میں تو عیسائی ہوں، اس نے کہا میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں، چنانچہ اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا۔ ایک دن کسی کام سے اوپر چڑھا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو میرے دوستو، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، ایک گناہ کہیں کفر تک ہم کو نہ پہنچا دے، تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیروں کی تہذیب، دشمنان اسلام کی تہذیب سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور افسوس ہے کہ وہ بیت المقدس پر ہمارے قبضہ کرے، وہ ہماری شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھاگیں، اور جو نبی رات دن ہمارے لیے روئے، قرآن نے اعلان کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمانوں کو اپنی ذات سے جتنی زیادہ محبت نہیں ہے اس سے زیادہ نبی تم سے محبت کرتا ہے، تم سے نبی، تمہاری ذات سے زیادہ نبی تم سے محبت کرتا ہے۔ میدان محشر کے اندر ایک صحابی کو فرمائے کہ مجھے یا تو پلسرات پر یا حساب کتاب کے میزان ترازو کے بعد یا حوض کوثر کے بعد ڈھونڈنا، میں وہی تم لوگوں کو ملوں گا، اور اللہم سلم سلم
वसल्लम मौत के वक्त भी अपनी उम्मत की फिक्र, मरने के बाद भी अपनी उम्मत की फिक्र, मैदान महशर में भी अपनी उम्मत की फिक्र, जो नबी सारी चीज हमारे लिए कुर्बान कर दिए। आज हम लोगों की बेवफाई और नमक हरामी के नबी की शरीयत पर अमल करने में शर्म महसूस करें और गैरों की तहजीब पर फख्र महसूस करें। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी जिल्लत की बात है। इसलिए मैं तमाम लोगों से जो हाजिर हैं और जो आपके दोस्त अहबाब हैं, तमाम लोगों से मैं हाथ उठा करके ये अहद लेना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 1 जनवरी के नाम से हम गैरों की तहजीब पर नए कपड़ा और नया खाना पीना कुछ नहीं बनाएंगे। इंशाअल्लाह इरादा कीजिए कि गैरों की तहजीब पर अपने बच्चों को रोकेंगे, रिश्तेदारों को रोकेंगे। हम गैरों की तहजीब में आकर के इस तरीके से नहीं मनाएंगे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम की शरीयत पर, नबी की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।